بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو جو جہاں جس وقت تک ہماری آواز سن رہے ہیں، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ متواتر ایک ہفتے سے ہم اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ذمہ داران کے ہمراہ عطاباد جھیل اور اس کے اطراف میں ہونے والے غیر قانونی اقدامات، غیر قانونی تعمیرات، ماحول دشمن پالیسی کو متواتر آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چونکہ سامعین کو جو کہ پتہ ہے اور گلگت بلتستان اور پاکستان کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ 4 جنوری 2010 کو ایک انتہائی افسوسناک، دردناک ایک سانحہ ہوا، جس میں عطاباد کا پہاڑ کا ایک سلسلہ دریا میں گرا، اور دریا میں گرنے کے بعد ایک مصنوعی جھیل بنی، اور مصنوعی جھیل 3 سال کے اندر تک متواتر آہستہ آہستہ سے لوگوں کی جان کو اپنے اگلتا رہا۔ وہاں کے ریسورسز، نیچرل ریسورسز کو، ہمارے گھروں کو، اسپتالوں کو، جماعت خانوں کو، سینکڑوں اراضی، درخت، سب چیزیں ہم لٹا بیٹھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 457 گھرانے جب ڈوب گئے تو ان کی آبادکاری بھی پراپر نہیں ہوئی، اور آج بھی ان میں سے بہت سارے لوگ IDPs ہیں، جن میں بالخصوص عین آباد، ششکٹ اور گلمت، یہ 3 گاؤں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے، اور پھسو اور حسینی اور غلکن بھی پارشلی اس میں ڈیمیج ہوئے۔ اور یہ کوئی قدرتی جھیل نہیں تھا۔ آج لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ سیاح کے روپ میں آتے ہیں، اس علاقے کو دیکھنے آتے ہیں تو اس جھیل کو قدرت کا کوئی تحفہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر 457 گھر ڈوبے ہیں، ہمارے قیمتی اثاثے، باپ دادوں کے کیے ہوئے سب درد، سب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے قبر ہے، قبر، بزرگوں کی ارواح ہے اندر، وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ چلے یہ مان گیا ہے قدرت کا کارنامہ تھا، ہم نے ایک ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی کے طور پر لیا، اور اس اپرچونٹی کے اندر انسان، کوئی بھی آسان انسان ہو، عطاباد جھیل کے اطراف بالخصوص ہماری زمینیں بک گئی۔ وہ کوئی شوق سے تو نہیں بیچتا ہے، مجبوری ہوگا، بیچ دیا۔ ہم نے 5 کنال زمین بیچا ہے، کسی کو بھی بیچا، وہ لوکل ہو، نان لوکل ہو، تو اس کا اختیار اس 5 کنال زمین یا 1 کنال زمین پہ تھا۔ لیکن بد نصیبی کیا ہوا اس علاقے کے ساتھ کہ ایک مافیا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، اس نے آ کے اس نیچرل ریسورسز کو، قدرت کے ہمارے علاقے کو دیے ہوئے تحفے کو، ہمارے اثاثے کو، اس علاقے کے بسنے والے لوگوں کے زمینوں کو ایکوائر تو کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس آڑ میں اپنے پر پھیلائے، انہوں نے جھیل کے اندر انکروچمنٹ کی۔ ہم نے اس کے حوالے سے متواتر حکومتوں کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، جس میں انوائرمنٹ کا ایشو ہے، تیسرے چیزیں ہیں۔ اب تو بات یہ بنی کہ لاشاری سمیت کئی لاشاری کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں، مذاق لگ رہا تھا۔ یہ وہ مافیا ٹائکونز ہیں جن کے سیوریج کے پانی سرکاری رپورٹ کے اندر عطاباد جھیل میں بہ رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے انویسٹر ہیں، انہوں نے اپنے بلڈنگ جو 3-3 5-5 منزلہ عمارت کے بلڈنگ کے پلر ہیں، وہ دریا کے اندر، جھیل کے اندر نکالے ہیں، اور گرمیوں میں وہ جو ایسا ماحول بنایا کہ پانی آ کے ان کے بلڈنگ کے نیچے تک آئے گا، اور اوپر کا باتھ روم کا پانی کہاں جائے گا؟ اس پہ ہم نے مجبور کرا کے ریاستی اداروں، حکومت سے ایک SOP ترتیب دی۔ اس SOP کے تحت ریاست اور ضلعی انتظامیہ اور سب ڈویژنل انتظامیہ گوجال کا، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو فالو کریں۔ آج انتہائی شرمندگی کے ساتھ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے رہے، اب اس کے بعد ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ریاستی اداروں، حکومت کے اداروں کی آپس سرپرستی میں۔ 17 نومبر کو انہوں نے جوائنٹ انسپیکشن ٹیم آئی، انہوں نے پورا عطاباد جھیل کے جتنا انفراسٹرکچر ہے اس میں سلیکٹیو نہیں ہے، تمام کی انٹروگیٹ کی، انکوائری کی۔ اس کے بعد ایک سرکاری رپورٹ ترتیب ہوا، وہ ڈپٹی کمشنر کو پیش ہوا۔ جب وہ چشم کشا باتیں ہیں، اس میں آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں کہ انہوں نے مقامی لوگوں کے وسائل پہ قبضہ کس طرح کیا، انہوں نے انوائرمنٹ کے ایشو کا اپنے جوتی تلے کس طرح رکھا، انہوں نے ریاست کے قانون کو اپنے پاؤں تلے کس طرح روندا، انہوں نے مقامی انتظامیہ کو ایک کپ چائے پہ خرید کر اپنی من منشا مرضی کے کنسٹرکشن کس طرح کی۔ 1 کنال زمین کو انہوں نے، قبضہ مافیا نے 2 کنال کیسے ترتیب دی، جھیل کے اندر ان کو زمین بیچا نہیں، وہ جھیل کے اندر داخل کیسے ہو گئے۔
دیکھیں یہ ایک پوری ترتیب شدہ رپورٹ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ این او سی جاری ہوتا ہے. این او سی ریاستی ادارے دیتے ہیں, حکومتی ادارے دیتے ہیں, ڈی سی اور اے سی دیتا ہے, اور جب وہ اے سی دیتا ہے تو اس کی پوری انفراسٹرکچر کا نقشہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس جمع ہوتا ہے. آج پاکستان کے جتنے بڑے چور اور ڈاکو تھے وہ عطا آباد جھیل کے گرد منڈلا رہے ہیں. کچھ نے پنجہ گھاڑ دیا, اور پنجہ گھاڑنے کے بعد انہوں نے اس پانی کو, اس انوائرمنٹ کو, مقامی ریسورسز کو آلودہ کرنا شروع کیا. اس پہ ہم نے جب شور مچایا, پاکستان مسلم لیگ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ہم نے شور مچایا, تو چلے آپ نے 17 نومبر کو ایک جوائنٹ انکوائری رپورٹ بنائی. جب جوائنٹ انکوائری رپورٹ نے وہ کمیٹی نے اپنی, جب چشم کشا رپورٹ ہے, وہ چھوٹا ضرور ہے, کم ضرور ہے, انہوں نے بھی اس میں منافقت کی ہے. ہم اس کو پورا رپورٹ نہیں سمجھتے ہیں, اس کی ری رپورٹنگ ہونی چاہیے, لیکن جتنا لکھا ہے وہ ریاست کے ادارے کیوں خاموش بیٹھے. اسسٹنٹ کمشنر گوجال, یہ عارف حسین نامی بندہ ہے, اس نے اس رپورٹ کی روشنی میں ایک سمن جاری کیا 24 تاریخ کو ان سٹیک ہولڈر, جس میں مقامی بھی ہے غیر مقامی بھی ہے. ان کو جب اسسٹنٹ کمشنر نے, عدالت نے اپنے کورٹ میں کیا, تو یہ نئے ڈپٹی کمشنر جو غالباً چلاس میں بڑا چودھری, ہماری ملاقات, ہماری پارٹی کے آفیشیل ملاقات نہیں ہوئی ہے, ہم ان کو نہیں جانتے, لیکن بظاہر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر کسی مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے, یا ان کے جو بڑے ہیں وہ اس احکامات دیتے ہیں ان کو, وہ لاشاری اور دیگر مافیا کے سرغنا ہے, وہ ان کی دست بستہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. تو بھائی انہوں نے 24 تاریخ کو اس سمن کو بجنبش قلم ریجیکٹ کر دیا, ان کو کینسل کر دیا. کینسل کرنے کے بعد آج نوبت یہاں پہنچی کہ وہ مظلوم اے سی جس نے عوامی پریشر پہ, عوامی دباؤ پہ اس مافیا کے خلاف انگلی اٹھائی, اس کے انگلی کاٹ دیا گیا. اس عارف حسین, وہ چونکہ مقامی تھا, اگر وہ پنجاب کا ہوتا, وہ سندھ کا ہوتا, بلوچستان کا ہوتا, کسی چاچا مامے کا بیٹا ہوتا, آج وہ کبھی بھی نہیں ہلتا ادھر سے. یہ مظلوم گلگت بلتستان کا بیٹا تھا جس نے عوامی پریشر پہ اس چور اور مافیا کو لگام دینے کے لیے جب ان کو گردن پہ ہاتھ پھیرا, اس بیچارے کو یہاں سے اٹھا کے کہیں اور پھینک دیا. تو اس بنیاد پر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج حکومت پی ٹی آئی کی نہیں ہے, یہ ایک مخصوص بیوروکریسی کے اندر مافیا اور چور اور چکار ٹائپ کے لوگ ہیں جو اس گلگت بلتستان میں اپنے من فیصلے کرتے ہیں. ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں. یہ مطالبہ کس سے کریں؟ یہ مطالبہ شعبہ اس حکومت سے تو نہیں ہوتا. یہ بزدار 3 اور بزدار 2 کی حکومت مافیا کے ہاتھوں, یہ بات تو سسلین مافیا کی کرتے ہیں, یہ خود مافیا بنے. یہ جو ہم بزدار 2 جو وزیر اعلیٰ خورشید ہے, یہ کم نومبر کو گلمت کے لوگ میں ہزاروں لوگ آپ کا منتظر تھا, آپ لاشاری کے گیسٹ ہاؤس میں یا ہوٹل میں موج کر رہے تھے. اس لیے ہم کہتے ہیں آپ سسلین مافیا ہیں, آپ گلگت بلتستان کے ریسورسز پہ قبضہ کرانے کے لیے ایسے لوگوں کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں. آپ نے اسی لیے خالصہ سرکار کی زمین کا قانون کو آپ نے سپورٹ کیا. آپ بیچنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کو. اور بات سن لے, بڑے آنکھ اور کان کھول کے سن رہے ہیں انتظامیہ اور بیوروکریٹ اور حکومتیں, یہ گلگت بلتستان کی زمین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان کے قوم کی ہے. اور جب ہنزا کی بات آتی ہے تو اسلم شاہ بریگیڈیئر, یہ تم کیا چور اور چکار آدمی ہو, اس جیسے بدماش فریبی دھوکے باز کو یہاں سے کان پکڑ کے بحر عرب میں بھیج دیا گیا ہے. تو اگر آپ کو حق ہے گلگت بلتستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی انویسٹر کو زمین لینا, اس کا حق ہے, کوئی اس کو نہیں روک سکتا. آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کو 1 کنال کی زمین دی ہے, آپ اس کے اندر رہیں. یہ پانی ہمارے باپ کی جاگیر ہے جو تم پینے کے لیے استعمال کرتے ہو, آئین آباد ہو, ششکٹ ہو, اس کمیونٹی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سوست میں کھولتے ہو, گلمت میں کھولتے ہو, علی آباد میں, کریم آباد میں, یہ گلگت بلتستان کے کسی بھی حصے میں آپ کو حق ہے. آپ کو یہ کوئی نہیں روک سکتا. ہم یہ نہیں کہتے ہم نہیں آئے, لیکن آپ وائسرائے بن کے نہ آئے, آپ ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے نہ آئے. تو ہم اپنی زمین کا 1-1 انچ کی دفاع کرنا جانتے ہیں. اور آج یہ جو گلگت بلتستان کے آپ بیوروکریٹ ہے, آپ ان کے نیچے غلامی مت کریں. آپ چوری نہیں کیے, اس عطا آباد کے کیس میں آپ کوئی چور نہیں ہے. آپ نے گلگت بلتستان کے, آپ نے ہنزا کے, آپ نے عطا آباد کے, آپ نے یہاں کے مقامی لوگوں کی آواز بن کے جو کارروائی کی, ہم آپ کے پشت پہ.
کب تک ان کے نیچے آپ بھی غلامی کرتے رہو گے؟ ہاں آپ چور ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، آپ چکار ہوں گے، ہم نہیں ہیں۔ اس سے پہلے یہاں اسسٹنٹ کمشنر ذوالقرنین بیٹھا تھا، وہ ہمارے کوئی چاچا مامے نہیں تھا، وہ پتہ نہیں کدھر کا جنگ کا تھا، اچھا کام کیا، ہم آج بھی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی تو پنجابی تھا۔ اس سے پہلے میر عالم نام کا تحصیلدار تھا، آج اللہ اس کو جوار رحمت میں جگہ دے، تحصیلدار تھا، کوئی بڑا پوسٹ پر نہیں تھا، آج گوجال کا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیوں؟ اچھا کام کیا۔ اور سب ڈویژن گوجال اور ہنزا میں آپ افسران کے تبادلے اس طرح کرتے ہیں، کوئی پجامہ اتنے جلدی تبدیل نہیں کرتا جتنا آپ افسران تبدیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تمہارے احکامات بجا نہیں لا پاتے ہیں۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ 6 مہینے میں آپ نے 3 ایسی تبدیل کیا گوجال سے، 3 اسسٹنٹ کمشنر تبدیل کیا آپ نے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون ہنزا کی مٹی کے ساتھ، ہنزا کی قوم کے ساتھ کرنے والی ہر زیادتی کا آہنی ہاتھ سے مقابلہ کرے گا۔ اب یہ ماضی نہیں ہے، سن لے۔ ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں ذمہ داران اور نمبرداران کو بلا کے ان کے کان مروڑ کے اپنے من منشا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا تو 2 ہاتھ کریں گے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ضرور ہیں، ہم نے ماضی میں بھی بتایا ہم 5 بارڈر کے محافظ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ ہمارے اس شرافت کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہاں پولیسنگ بھی اس طرح نہیں ہوتی، یہاں کمیونٹی پولیسنگ ہوتی ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر ہو یا اسسٹنٹ کمشنر، ہنزا کے قوم کے پہلے مزاج جان لو، ورنہ یہاں سے جب ہار بٹھا کے گاڑیوں کی چھت پہ آپ کو بٹھا کے ناصر آباد پل کراس کروانا جانتے ہیں تو چھترول کر کے پتھراؤ کر کے منہ کالا کر کے بھیجنا بھی ہنزا کی قوم جانتی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی علاقہ کے اندر علاقہ غیر ہے بنا ہوا ہے۔ ہنزا آپ کے سرکاری افسران کی بیویوں کے چکر لگانے کے لیے گلمی تھانہ سوچ تھانہ کے پولیس موبائل کا آپ نے تیل برباد کیا۔ تمام ہوٹلوں کا بل دے دو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آدھا ہمارے بجٹ سے زیادہ تو آپ ان کے بل دیتے ہو۔ اور ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہے، ہنزا خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو بنایا، آپ آئیں، ہم مہمان نوازی کریں گے۔ ہم نے کس کے ساتھ مہمان نوازی نہیں کی؟ وہ پی ایم ایل این کا کوئی ذمہ دار ہو، ممنون حسین آیا، عارف علوی صاحب آئے، آپ کے اور کون نہیں آیا، بلاول آیا، پھر آپ سی پیک کے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین رات کو آتے ہیں حسین برج پہ یہ کر کے جاتے ہیں تصویریں نکال کے، سی پیک کی میٹنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں، ہم سی کے گیٹ وے پہ بیٹھے 54 میگا واٹ کے لیے مزمبل سے سینٹرل ہنزا میں بات ہوئی، یہاں متاثرین کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ یہاں کے جو فریق ہے جو آتاباد جھیل کے اندر پانی ہے، اس کے نیچے ہماری زمینیں ہیں، ہماری پراپرٹی، ہمارا گھر ہے، مزمل ہو یا واپڑا کا کوئی، اس کا باپ بھی یہ 54 میگا واٹ نہیں بن سکتا جب تک ان متاثرین کی رضامندی شامل نہیں ہوگی، ان کے گریونسز دور نہیں ہوتا ہے۔ تو خدا کے لیے حکومت اور وقت اور بالخصوص بیوروکریسی اس کو اپنی چراگاہ مت بنائیں، یہ پاسچر نہیں ہے، یہاں زندہ قومیں رہتی ہے، زندہ لوگ رہتے ہیں، ان کے مسائل ہیں۔ بجلی 4 گھنٹے ملتی ہے، ہمیں پرانے پاکستان والا بجلی چاہیے، ہم کوئی نیا پاکستان والا بجلی نہیں مانگ رہے۔ تو دوبارہ متنبع کرتے ہیں ضلع انتظامیہ کو، اور اگر بیوروکریسی چور نہیں ہے، چیف سیکرٹری آپ چور نہیں ہے، ہوم سیکرٹری آپ چور نہیں ہے، اس اسسٹنٹ کمشنر کو اس وقت تک رکھا جائے، ہم نہیں کہتے پرمنٹ رکھو، اس کو اٹھاؤ جدھر پھینکنا ہے، اس وقت تک یہ بٹھاؤ اس کو جب تک اس انکوائری کا رپورٹ سامنے نہیں آتا ہے۔ بصورت دیگر ہماری پارٹی پھر مشاورت سے فیصلہ کرے گی، ہو سکتا ہم اب کو گلگت بلتستان کی عدالت جس حالت میں بھی ہو اس میں مقامی گلگت بلتستان کے بیٹے ہیں، وہ یقیناً اپنی دھرتی ماں کے ساتھ وفا کریں گے، ہم ان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور وہاں اس کا احتساب لیں گے۔ یہ کاغذ جو رپورٹ بنی ہے یہ آپ کے حلق کی ہڈی ہے۔ اور بلدیہ کے چیئرمین صاحب، آپ انتظامیہ کو گمراہ نہ کریں، یہ لاشاری کے ہاتھ سے باؤزر اٹھا کے ان کی غلاظت، گٹر کی غلاظت اٹھا کے کہیں اور بانگ کرنے کے لیے جو تم 80 کروڑ روپے کا کوئی سودا کرنے جا رہے ہو، یہ پہلے بھی ہم نے براہ راست آپ کو بتایا مت کرو۔ ریاست اور لاشاری کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری جو آپ اپنے کرو، لاشاری کے ہاں سے کوئی اگر تم نے یہ ایسی حرکت کی تو یہ قوم تمہیں بھی معاف نہیں کرے گی، ماضی میں تم رہے ہو، ہم آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں آپ کام کریں۔ بار دیگر میں اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے، اپنی پارٹی کے تمام ورکرز کی جانب سے، ہنزا کی قوم کی جانب سے، گلگت بلتستان کی حکومت اور بالخصوص بیوروکریسی کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو پاسچر نہ سمجھے، یہ چراگاہ نہیں ہے آپ کا، فری گریزنگ ایریا نہیں ہے،
یہاں کے بھی اپنے قانون قاعدے ہیں، ہم بھی مالک ہیں. ہم نہ نہیں کہتے ہیں بھائی آپ کو حق ہے، ریاست کا دائرہ لینا چاہتے ہیں، انویسٹر آنا ویلکم کریں گے، اتنے لاکھوں سیاح آتے ہیں، ان کے لیے اتنا ہم پروٹوکول دے سکتے ہیں، آپ کو نہیں دے سکتے. مگر تم مافیا بن کے ادھر آئے نا، تمہارا پر کاٹنا جانتے ہیں. ہم جتنے شریف ہیں اس سے زیادہ ہم پھر اپنا حق چھیننا بھی جانتے ہیں، اس کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں. تو بار دیگر ہم اپنے پارٹی کی طرف سے حمزہ کی قوم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل کے آپ ذمہ دار رہیں، اپنے مالک رہیں، اور آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی ہوگی تو ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر حمزہ کے قوم کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس مطالبے کے ساتھ کہ عطا آباد جھیل کے انکوائری رپورٹ جب تک منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، اس اسسٹنٹ کمشنر کو گوجال کا اسسٹنٹ کمشنر رکھیں. اور آپ نے یار کس کی بات کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ گوجال کے حدود کے اندر انکروچمنٹ ہو رہی ہے سب ڈویژن گوجال کی. دیکھو اس پہ آپ حمزہ میں کوئی قیامت برپا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایسی حمزہ کو آپ نے فوکل پرسن کے عطا آباد کے ایریے کے آپ نے یعنی سب ڈویژن کے ایریے کاٹنے کی کوشش کی ہے. ڈی سی صاحب آپ یہاں کے ماحول سے آشنا نہیں ہے، یا تو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں یا تم خود گمراہ ہو. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں، ہم نے بتایا بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. آپ اگر اس کو ایکشن نہیں لیں گے تو متواتر ہم اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے. شکریہ.